بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بالآخر حق اور سچ کی ایک اور بڑی فتح پاکستانی عوام کو، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ خدا کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، اور طاقتور حلقوں نے تقریباً 663 دنوں کے بعد اس بات کا شرمناک اعتراف کر لیا کہ ہاں، ہم نے 8 فروری 2024 کو عمران خان کے خلاف تاریخی دھاندلی کی اور جعلی فارم 47 کے ذریعے موجودہ جعلی اور چنتخب حکمرانوں کو پاکستانی عوام پر مسلط کیا، انہیں اقتدار تک پہنچایا۔ اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب ہماری بات مان لیں۔ وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے، وہ ہمیں آئین اور قانون پر عمل درآمد کا کہتے تھے، دفاعی اور خارجہ محاذ پر آزادی اور عوام کی رائے کے ساتھ پالیسی بنانا چاہتے تھے، ترتیب دینا چاہتے تھے، اور کرپٹ سیاستدانوں کو آئین اور قانون کے مطابق عدالتی کٹہرے میں لانا چاہتے تھے۔ بہت بڑا، اہم ترین اور سنسنی خیز انکشاف بالآخر 663 دنوں بعد، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوا کرتی ہے، وہ بالآخر ہوئی۔ اور میں یہ انکشاف، یہ اعتراف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے چل کر اس پر پھر مزید گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ انکشاف، یہ اعتراف ایک ایسے موقع کے اوپر سامنے آیا ہے جب 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کے آئین کو قتل کرنے کے بعد، 26ویں غیر آئینی ترمیم میں پاکستان کے آئین کو قتل کرنے کے بعد، 27ویں غیر آئینی ترمیم میں پاکستان کے آئین کو دفنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اعتراف کیا ہے؟ میں یہ اعتراف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، پھر اس پر تفصیلی بات بھی کرتے ہیں کہ آگے چل کر اس کے کیا مضمرات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں پاکستان کے سیاسی ماحول کے اوپر۔ اور انکشاف یہ ہمیں بتاتا ہے، گزشتہ انتخابات سے پہلے میں ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے رہے کہ تحریک انصاف کو مقبولیت کے باوجود جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ بہت بڑا انکشاف بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب مقبول ترین تھے، اور انکشاف یہ بتا رہا ہے کہ انہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے لڑائی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ فوج کے ساتھ لے لی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سامنے کھڑے تھے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے۔ بڑا اعتراف۔ میں اس لڑائی کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، کیونکہ ایک طرف فوج اور دوسری طرف پاکستان کی مقبول جماعت اور اس کا رہنما۔ ایک اور بڑا اعتراف کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے، پاکستان کا بڑا رہنما ہے، اور پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے۔ اور اب یہ موصوف جو انکشاف کر رہے ہیں، یہ اس لڑائی کے کیوں خلاف ہے؟ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کیا یہی بات وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو نہیں کر سکتے تھے کہ آپ عمران خان کے خلاف نہ ہوں؟ آگے چل کر یہ انکشاف ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتی۔ تو کیا اگر یہ لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ اس لیے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بار بار کہتا رہا، لیکن کسی نے نہ سنی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے رہے، صرف اور صرف عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، دوسرے فریق کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی فوج کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا الیکشن 2024 بلا شبہ بہت دھاندلی زدہ تھے۔ بڑا انکشاف، بڑا اعتراف، اسٹیبلشمنٹ کی قریب سمجھے جانے والی اہم ترین شخصیت کی جانب سے، طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جانے والی اہم ترین شخصیت کی جانب سے، الیکشن 2024 بلا شبہ بہت دھاندلی زدہ تھے اور ان کا مقصد تحریک انصاف کو ہرانا تھا۔ اس جملے پر غور کریں، یہ بہت بڑا شرمناک اعتراف ہے کہ 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے، مقصد تحریک انصاف کو ہرانا تھا۔ لڑائی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی تھی، خود کہہ رہے ہیں کہ فوج کی تھی، تو پھر کس نے ہرایا، کس نے دھاندلی کی؟ ڈیفینیٹلی یہ اعتراف ہے، یہ انکشاف ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں ایسا ہوا کیوں کہ مقبولیت کو قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہی ہوا کیونکہ مقبولیت کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کو اقتدار نہ ملا۔ یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ مقبول ترین پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن طاقتور حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے قبول نہیں کیا عمران خان صاحب کو، اس لیے انہیں اقتدار نہیں ملا، اور فارم 47 نے مقبولیت کی جگہ قبولیت کے فارمولے کو حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لفظ آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، مقبولیت یا قبولیت، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ فارم 47 کے تحت جو جعلی حکومت بنائی گئی انہیں قبولیت حاصل تھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی، یعنی نواز شریف اور زرداری صاحب کے متعلق واضح اور صاف اعلان کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے، انہیں فارم 47 کے ذریعے قبول بنایا گیا۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف صرف کے پی میں حکومت بنا سکی، افسوس کہ عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ٹکر والے لوگ کے ڈائلاگ سے بہت زیادہ متاثر رہے۔ اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے تھے انہی طاقتور حلقوں کے خلاف کہ جن کے خلاف 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو، 90 کی دہائی میں تھوڑی دیر کے لیے نواز شریف کھڑے ہوئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ڈیلیں حاصل کر لیں، عمران خان ڈیل حاصل نہیں کر رہے، اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ وہ ٹکر کے جوش میں اتنا آگے نکل گئے کہ جناب وہ فوج جسے عمران خان پاکستان کی سالمیت کا ضامن قرار دیتے رہے ان کے خلاف 9 مئی ہو گیا۔ یہ جو بڑا انکشاف ہے، یہ جو بڑا اعتراف ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ عمران خان صاحب تو آج بھی فوج کو ملکی سلامتی کا ضامن قرار دیتے ہیں، اگر وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات سر انجام دیں، ان کے خلاف 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کی کس جگہ پر تحقیق ہوئی، کہاں پر اس کی تفتیش ہوئی، کس عدالت کے اندر لوگ پیش ہوئے، ثبوت پیش کیے گئے؟ عمران خان صاحب تو بار بار کہتے رہے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے رکھیں، سب کو پتہ چل جائے گا 9 مئی کس نے کیا۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ اپنی فوج کے خلاف اتنی نفرت کے بیج بو دیے کہ شہیدوں تک کا مذاق اڑایا گیا۔ تو جناب آپ یہ بتائیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ، نون لیگ کی تاریخ، ان کے بیانات اینٹ سے اینٹ بجا دینے سے لے کر ٹانگیں کانپنے تک، طرح طرح کے فوج کو للکارنا، عدالتوں کو للکارنا، عدالتوں پر حملے کرنا، فوج کے خلاف بدماش آرمی کے اشتہارات چھپوانا، یہ سب کچھ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرتے رہے، جن کو اقتدار کے ایوانوں تک جعلی فارم 47 کے ذریعے پہنچایا گیا۔ کس جگہ پر ان موصوف نے اس طرح کا ذکر کیا؟ بڑا انکشاف۔ انہوں نے کہا کہ مقبولیت کو تو سب کچھ جوڑنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ بلا شبہ عمران خان کی حکومت، جب عمران خان کی حکومت کو ان کی کارکردگی وجہ سے نکالا گیا تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، یعنی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کسی وجہ سے نکالا، اور کسی نے نکالا، طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ نے۔ اعتراف پر اعتراف ہے اس اہم ترین انکشاف کے اندر۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جناب آگے جو ہے وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست ہوئی اور سب کچھ جائز ہو گیا، جھوٹ، بہتان تراشی، گالم گلوچ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ دھاندلی کو دھاندلی قرار دیتے ہوئے اس بات کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو الیکشن کیوں ہرایا، جھوٹ بول کر، بہتان باندھ کر، الزام تراشی کر کے، بلکہ الزامات پھر بھی عمران خان صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ اعتراف ہے، لیکن اس اعتراف کے اندر ایک شرمندگی چھپی ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب اپنے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے پاکستان تک کے مفاد کے خلاف بھی جانا پڑا تو جھجک محسوس نہ ہوئی۔ اپنے مقاصد کے اصول کس نے حاصل کیے، کیا تھے؟ پاکستان کے خلاف جانے سے مراد کیا یہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون کو توڑ دیا جائے، دھاندلی کی جائے؟ اور کیا یہ سنگین غداری نہیں ہے کہ جسے پاکستانی عوام ووٹ دیں، اقتدار آپ اس کے حوالے نہ کریں بلکہ جعلی فارم 47 بنا کر جعلی حکمرانوں کے حوالے کر دیں؟ آگے چل کر کہتے ہیں ایک قسم کی دھمکی ہے کہ آج مقبولیت کے باوجود تحریک انصاف موجودہ سیاسی نظام میں ارریلیونٹ ہو چکی ہے۔ تو آپ کو تو اس بات کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ جو جماعت آئین اور قانون کے اوپر کھڑی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنے معاملات دیکھنے چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جس کو ووٹ ملے، جس نے الیکشن جیتا، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور آپ اس بات پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ کہتا رہا کہ لڑائی کی بجائے عمران خان کو اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو نارمل سیاست کی طرف واپسی کے لیے راستہ نکالنا چاہیے۔ نارمل سیاست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی نارمل سیاست سے آپ کی مراد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کر لی جائے؟ نارمل سیاست میں آپ کا یہ مطلب ہے کہ تمام تر اختیارات جو ہیں دفاعی اور خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں جنہیں آئین اور قانون اپنی آئینی حدود کے اندر معاملات سر انجام دینے کا کہتا ہے، اور جو منتخب حکومت ہے اور جو منتخب حکمران ہیں ان کی بجائے فیصلے بند کمروں میں کسی اور جگہ ہونے لگیں جیسا کہ آج کل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو نارمل سیاست گردانتے ہیں؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، اور تحریک انصاف کی کئی رہنماؤں کی رائے ہے، لیکن عمران خان صاحب ٹکر لینے والوں کے بہکاوے سے باہر نہیں نکل رہے۔ ایک اور الزام اس میں ٹکر لینے کی بلا کیا بات ہے؟ آگے چل کر ایک کہتے ہیں گلوں اور سوریوں جیسے بگوڑوں، یعنی شہباز گل صاحب کو
اور شہباز گل صاحب کو اور قاسم سوری صاحب کو بھگوڑے اور غلاظت بکنے والا قرار دے رہے ہیں، اور خود آج اپنی اس تحریر کے اندر بھی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سچ کو سچ نہیں کہہ رہے، جن کو سمجھانا چاہیے ان کو نہیں سمجھا رہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو ہے وہ سمجھ جائیں، اور پھر کہتے ہیں مقصد ڈالر کمانا ہے، سوشل میڈیا پر لائکس لینا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد اپنی یہ نوکری بچانا ہے؟ آپ کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ جناب آپ ان کے لائکس لیں جن کے لائکس لینے کی وجہ سے آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ تحریر ہے انصار عباسی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقوں کی جانب سے اکثر پیغام رسانیاں کرتے رہتے ہیں، اپنے خبروں کے ذریعے، اپنے تجزیوں کے ذریعے۔ پاکستان کے بچے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس قسم کی انفارمیشن، اس قسم کے تجزیے، اس قسم کی خبریں کہاں سے ان کے پاس آتی ہے، کس کے کہنے پر یہ پیغام رسانیاں کرتے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے اس بڑا جو اعتراف کیا ہے، یہ انتہائی شرمناک اس لیے ہے کہ بجائے یہ کہ آج بھی وہ آواز اٹھائیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو یا جی ایچ کیو، جس کا ذکر کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف دھاندلی ہوئی، کیا جو ہے وہ آئین اور قانون، حق اور سچ، اخلاقیات یہ نہیں کہتی؟ ہم آپ کو جانتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے انصار عباسی صاحب، ہم بھی جنگ جیو گروپ کے اندر رہے، آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے ہیں، تو کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے باریش صاحب کو اس حقیقت جاننے کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی ہوئی، عمران خان صاحب مقبول ترین تھے، ان کو قبول نہیں کیا طاقتور حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، کیا آپ کو اس بات کے اوپر آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ کیا آپ کو اس بات کے اوپر کالم یا خبریں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ میرا کام نہیں ہے، تو پھر جناب کیا آپ کا یہ کام ہے کہ آپ آئے دن عمران خان کو رگے دیں، آئے دن آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کے اوپر الزام تراشی کریں، آئے دن آپ ہم جیسے مزدور صحافیوں کو کبھی ڈالر کمانے، کبھی یوٹیوبرز اس قسم کے تانے دیں؟ تو کیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی نوکری نہیں کر رہے؟ آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یہی نوکریاں اپنے خاندانوں میں بانٹ کر اپنی آل اولاد کو بھی آپ اسی فیلڈ کے اندر لے آئے۔ وہاں پر آپ کے کیا مقاصد تھے؟ وہاں پر کیا اصول تھے آپ کے؟ کن اصولوں کے تحت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ آگے چل کر موصوف کہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا تو گندگی سے بھرا پڑا ہے، نفرت کے سوا کسی دوسری شے کا علم نہیں۔ تو جناب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو جھوٹ بولا کرتے ہیں، آپ جو سچ کو سچ نہیں کہتے، آپ تسلیم کرنے کے باوجود کہ عمران خان صاحب الیکشن جیتے ہیں، انہیں دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا ہے، یہ آواز آپ اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقوں یا فوج کے سامنے نہیں اٹھاتے بلکہ عمران خان صاحب کو رگیرتے ہیں، اسے آپ کیسے حق کا نام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ ٹکر اور نفرت کی سیاست نے انہیں کیا دیا۔ عمران خان صاحب کو ٹکر اور نفرت کی سیاست نے نہیں، عمران خان صاحب کو مزاحمتی سیاست نے، بیانیے کی سیاست نے، اصولوں پر ڈٹے رہنے کی سیاست نے پاکستان کی عوام کے اندر مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما بنایا ہے۔ وہ مقبولیت جو آپ تسلیم کرتے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب کے اسی بیانیے کی مرہون منت ہے۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف آپ مان رہے ہیں عمران خان مقبول ہیں، تو وجوہات بتائیں نا کیوں مقبول ہیں؟ اپنے بیانیے کی وجہ سے، اپنی اسی ٹکر لینے کی وجہ سے مقبول ہے نا؟ تو پھر اگر عمران خان مقبول ہیں، عوام انہیں ووٹ دے رہے ہیں، تو آپ پھر اس قسم کا کیوں انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب وہ قبولیت اختیار کر لیں، ڈیل کر لیں، این آر او لے لیں؟ تو پھر تو ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ ایک اور بات کریں گے کہ جناب ان کی مقبولیت نہیں ہے، وہ کیوں ہے اقتدار کے اندر؟ ذرا کسی ایک جگہ پر کھڑے رہیے انصار عباسی صاحب۔ آگے چل کر وہ ایک قسم کی دھمکی دے رہے ہیں کہ سیاست نے انہیں کیا دیا؟ اس سیاست نے انہیں پاکستانی عوام کا پیار دیا، اس سیاست نے انہیں پورے پاکستانی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، اور جب بھی پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار حاصل کریں گے، اور جو بھی غیر آئینی ترامیم اس ملک کے اندر کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب ریورس ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں ان کی سیاسی جماعت کو کیا فائدہ ہوا؟ جناب سیاسی جماعت کو یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو کہ روایتی نہیں تھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے سامنے کھڑے ہونا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ہمیشہ سے ڈیلیں کرتے رہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بینظیر بھٹو ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، حمزہ شہباز ہوں، یہ تمام کے تمام آپ کے جو آئیڈیل سیاستدان ہیں، کبھی کیا آپ نے ان کے اوپر لکھا؟ کبھی کیا آپ نے ان کا ذکر کیا کہ آپ یہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ ایک جگہ وہ لکھتے بھی ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جناب ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، مان رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن آگے چل کر کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ووٹر یا سپورٹر ہیں ان کو آپ نے کیا سیاسی شعور دیا؟ نفرت
عورت کی ایسی آگ میں دھکیل دیا؟ نہیں جناب، سیاسی شعور یہی تھا نا کہ عمران خان صاحب نے جب ٹکر کی سیاست کی، جب عمران خان نے للکارا تو بقول آپ کے کیا ہوا؟ 8 فروری 2024 کو عمران خان کے لیے پاکستان کی عوام کروڑوں کی تعداد میں باہر نکلی، 3 کروڑ سے زائد ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ملے، اور آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے ایک ایسی آگ میں جھونک دیا ہے کہ وہ بدزبانی، بدتمیزی، بہتان تراشی کی وجہ سے پہچانے جانے لگے۔ آپ اگر سچ بولنے کو بدزبانی کہتے ہیں، سچ بولنے کو بدتمیزی کہتے ہیں، سچ بولنے کو بہتان تراشی کہتے ہیں، تو پاکستانی عوام ایسا نہیں سمجھتے۔ آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، آپ اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جناب روکا گیا۔ آپ بار بار اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے اور مقصد تحریک انصاف کو ہرانا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب آپ یہ سچ بولنے کی جرت نہیں کر رہے کہ یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقت پر حلقوں کے سامنے رکھ سکیں۔ یہی ہے وہ جناب صورتحال جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین چاہے روایتی سیاسی مافیا ہوں، چاہے طاقت اور حلقے ہوں، چاہے آپ جیسے وڈے اینکر، ویلے کالم نگار یا ملازم صحافی، وہ اس وقت ایک ایسی نفسیاتی مریض کی کیفیت میں جا پہنچے ہیں کہ ان سے نکلنا شاید اب ان کے بس کا روگ نہیں رہا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد